الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، مائیں بہنوں، عزیز پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، شان، شوکت، غلبہ، دبدبہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک، خالق، پالنہار، مدبر، متصرف ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے سارے انبیاء علیہم السلام پر، جنہوں نے اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک بحسن خوبی پہنچایا، خصوصاً میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ موت انسان کے لیے ایک خاموش نصیحت ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، چاہے انبیاء و رسل ہوں، اولیاء ہوں، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز لوگ کیوں نہ ہوں، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہوں یا بچے ہوں، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، والموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس پیالے سے ہر نفس کو نوش فرمانا ہے، پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور اسی طرح قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک کو داخل ہونا ہے، لہٰذا موت سے کسی کو مفر نہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنوں کو بھی ہم نے بھیجا ہے، کسی کو بھی ہمیشگی نہیں عطا کی گئی تھی۔ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ،
کیا یہ کفار، کیا یہ مشرکین، یہ منافقین زندہ آپ مر جائیں گے اور یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر آنے والے کو جانا ضروری ہے۔ اگر دنیا کے اندر موت نہ ہوتی، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دنیا باقی رہنے والی ہوتی، دنیا قائم اور دائم رہنے والی ہوتی، لما مات خیر المرسلین محمد، تو خیر المرسلین تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات نہ پاتے۔ لہٰذا ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ کس حالت میں اس کا انتقال ہوگا، کہاں انتقال ہوگا، گھر کے اندر ہوگا یا گھر کے باہر ہوگا، اچھی حالت میں ہوگی یا بری حالت میں اس کا انتقال ہوگا، اس دنیا سے وفات پائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کوئی نفس، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ آنے والے کل وہ کیا کمائے گا، اس کی روزی روٹی کا وہ بندوبست وہ کیا کچھ کرے گا، وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور اسی طرح کوئی نفس، کوئی انسان، کوئی جاندار یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پہ مرے گا، اس کا انتقال کس حالت میں آئے گا، شہر میں آئے گا یا باہر آئے گا، گھر کے اندر یا گھر کے باہر، کوئی نہیں جانتا کس حالت میں آئے گی، نہیں جانتا، بڑھاپے میں یا بچپنے میں، ہاں کوئی اس سے جو ہے واقف نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جہاں کہیں رہے انسان، موت آ کر رہے گی۔ انسان اگر موت سے بھاگے گا، بڑے بڑے قلعوں میں جا کر بند بھی ہو جائے گا، موت اسے آ کر رہے گی، ایک لمحہ تاخیر نہیں کرے گی۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں رہو، موت سے بھاگ کر جا کر کے اگر تم مضبوط سے مضبوط قلعوں میں جا کر بند بھی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے سے بڑے مضبوط سے مضبوط قلعوں میں اگر آپ جا کر جو ہے رہ جائیں، موت سے بھاگنا چاہتے ہو، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل، اے نبی آپ بتاؤ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون من، جس موت سے تم بھاگ کر جا رہے ہو، جس موت سے تم جو ہے فرار اختیار کر رہے ہو، تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں آ کر رہے گی، ضرور بضرور موت کا کڑوا گھونٹ پی کر رہنا ہے۔ لہٰذا کوئی بھاگ کر بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کا موقع دیا ہے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، رب کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ جو ہے موت ہمارے سر پہ آئے، موت ہمارے سر پہ کھڑے ہو، اس سے پہلے تم اللہ رب العالمین کے راہ میں دو۔ چنانچہ سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کے غریب بندوں میں، محتاج بندوں میں، ضرورت مندوں میں تم جو ہے خرچ کرو قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے، غرغرے سے پہلے، اپنے آنکھوں سے موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو۔ بعد میں اگر تم مہلت چاہو گے، مہلت ملنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا ہے، صحت مندی کی حالت میں، طاقت کے حالت میں جو ہے خرچ کرو، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ دینا قبول ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔ برادران اسلام، موت ہمارے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے، موت کی یاد ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، کبھی کوئی انسان جو ہے موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اکثروا ذکر ہاذم اللذات، انسان کی یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو امیدیں ہیں، یہ جو آرزویں ہیں، آرزوؤں کی یہ فہرست ختم ہونے کو نہیں ہے،
بے حساب آرزوئیں، بے حساب خواہشات اللہ تعالیٰ اس کی ختم جو ہے پوری کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے، یہ حالت ہماری ہے۔ لہٰذا موت ہمارے سامنے آئے تو یہ آرزوئیں، یہ خواہشات تمام کے تمام ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب موت کی یاد آئے گی نا، انسان کے تمام خواہشات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، موت تمہارے سامنے رہے گی، ہمیشہ ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر مستحضر رہے گی، تو انسان کے خواہشات کم ہوتے جائیں گے، انسان کے خواہشات ختم ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا جو ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ موت ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے، اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، ہاں ہمیشہ رہنے والی اگر کوئی چیز ہے وہ آخرت ہے، آخرت کے لیے ہم کو توشہ تیار کرنا ہے، اس کی ہم کو فکر کرنی ہے۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھا۔ ایک انصاری صحابی آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کرتے ہیں۔ سلام و کلام کے بعد اللہ کے نبی سے وہ انصاری صحابی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کون سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل انسان کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احسنہم اخلاقا، تم میں جس کے اخلاق بہتر ہو، تم میں سب سے اچھے اخلاق والا جو انسان ہے وہ انسان افضل ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال وہ صحابی کرتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی بتاؤ کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان وہ نہیں کہ کسی کو دھوکہ دے کر کے مال لے لیا، کسی کو دھوکہ دے کر کے اپنی چیز کو فروخت کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند وہ ہے اکثرہم للموت ذکرا، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا عقل مند ہے۔ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے دنیا میں رہ کر رب کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، آخرت میں کام آنے والی نیکیاں جو کرتا ہے، اس انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عقل مند بتایا ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو، موت سے کبھی غافل ہونا نہیں چاہیے۔ موت سے غافل ہونے کے اسباب میں سے سبب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات اتنی لمبی ہیں کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا بھی کرے، پھر بھی اس کی خواہشات ختم ہونے کو نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا یزالو قلب الکبیر شابا فی اثنین، کہ دو چیزوں میں، دو معاملات میں بوڑھا انسان ہے اس کے باوجود بھی اس کا دل جو ہے جوان رہتا ہے۔ کیا ہیں وہ دو چیزیں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ہے بوڑھا انسان ہے پھر بھی چاہتا، دنیا سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ وطول العمر، چاہتا ہے کہ اس کی زندگی لمبی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، یہ دنیا کی محبت میں کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، یہ دنیا کی زندگی کیسی زندگی ہے کہ شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرنا، وخذ من صحتک لمرضک، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے صحت مندی کی دولت سے نوازا ہے، بیماری آنے سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جانو، رب کی عبادت کرو، اللہ نے طاقت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، صحت مند اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، سجدے کرو، قبل اس کے کہ جو ہے تم سجدے کرنے کی طاقت کو، تم جو ہے بڑھاپے کی عمر میں سجدہ کرنا چاہتے ہو لیکن جو ہے طاقت نہیں رکھتے ہو، اللہ نے اب تمہیں طاقت دیا ہے، جوانی کا مرحلہ ہے، صحت کا مرحلہ ہے، غنیمت جانتے ہوئے رب کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ،
وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھی ہے، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جو ہے اللہ کی عبادت میں اس زندگی کو گزارا کرو۔ برادران اسلام، موت کا وقت جو ہوتا ہے بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بڑا ہی پریشان کن مرحلہ ہوتا ہے، بڑی ہی مصیبت والا مرحلہ ہوتا ہے۔ سکرت کا جو حالت عالم ہوتا ہے، نزا کی جو حالت ہوتی ہے، بڑی ہی جو ہے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس میں جو ہے کس انسان کو سکون ملے گا؟ سکون ملے گا اس وقت کس انسان کو اللہ تعالیٰ سکون ملے گا، سکون جو ہے اللہ تعالیٰ حاصل ہوگا۔ لہٰذا اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت بھی سکون ملے گا جو اپنی زندگی ایمان کی حالت میں کٹا کر کے موت کے مرحلے تک پہنچا ہو، توحید پر اپنی زندگی بسر کر کے موت کے مرحلے تک پہنچا ہو، اپنی زندگی روزہ زکوٰۃ نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے موت کے مرحلے تک پہنچا ہو، تو موت کے اس وقت اللہ تعالیٰ اسے سکون دے گا۔ انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو ہے اپنی ساری زندگی بسر کر کے موت کے مرحلے تک جو انسان پہنچا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے سکون جو ہے نصیب کرے گا۔ یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، یاد رکھیں، چاہے چین سے گزرے یا نہ گزرے، اطمینان کے ساتھ گزرے یا نہ گزرے، لیکن موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ اطمینان والا وقت ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کی موت کا وقت کیسے ہوتا ہے اور ایک کافر مشرک منافق کی موت کا وقت کیسا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں جو ہے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچتا ہے۔ لہٰذا جب جو ہے موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے جب آتا ہے، روح نکالنے کے واسطے آتا ہے، نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے، چنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ لہٰذا جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کی روح نکالنے کے لیے فرشتہ جب آتا ہے، وہ نیک انسان جو اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کر کے گزارا ہوگا، توحید پرست ہو کے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، کسی کی حق تلفی نہ کی ہوگی، حقوق اللہ کی پابندی کیا ہوگا، حقوق العباد کی پابندی کیا ہوگا، پوری زندگی اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اس انسان کی روح نکالنے کا جب وقت آتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم نے نیکیاں کیے، جو کچھ تم نے اللہ کی فرما برداری کی، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں داخلہ دینے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مرنے کے فوری بعد تو انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو جنت کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ برزخی زندگی کے ذریعے، قبر والی زندگی کے ذریعے جنت میں تو وہ قیامت کے بعد، حساب و کتاب کے بعد داخل ہوگا، لیکن نیک انسان جیسے ہی مر جاتا ہے برزخی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے جنت کی نعمتوں سے مال مال کرتا ہے۔ اسی طرح جب ایک کافر، ایک مشرک، ایک منافق، ایک ظالم انسان کی روح جب نکالنے کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے پاس بھی آتے ہیں، کہتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ ایک ظالم انسان، سب سے بڑا ظلم تو اس کا یہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اظلم الظلم الشرک کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا اگر ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا ایسے انسان کی جب جو ہے روح نکالنے کے لیے اللہ کے حکم سے فرشتے جب آتے ہیں فَأَلْقَوْا السَّلَمْ، چاپلوسی کرنے لگتا ہے انسان، کافر انسان، مشرک انسان، منافق انسان، نافرمان گنہگار انسان چاپلوسی کرنے لگتا ہے فرشتوں کی۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمْ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور کھلا جھوٹ بولتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی برائی نہیں کی، میں نے اپنی زندگی میں کوئی جو ہے برائی نہیں کی، اس طرح جو ہے فرشتوں کے سامنے وہ جو ہے جھوٹ کہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیں جیسے جیسے جو ہے موت کی سختی اس پر زیادہ ہوگی، سکرت کی حالت جب جو ہے کٹھن ہوگی، پریشان کن ہوگی، اللہ سے التجا کرے گا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جب اس پر جو ہے آخری وقت میں سکرت کی حالت میں
ہاں پریشانی زیادہ ہوتی جائے گی، اللہ سے اجازت چاہے گا، اللہ سے کہے گا اے اللہ ایک موقع دے دے، ایک مہلت دے دے، لوٹنے کا ایک چانس دے دے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، پوری زندگی اے اللہ میں جو ہے تیری فرما برداری میں، نیکیاں کرنے میں، عبادت کرنے میں اللہ میں زندگی کو جو ہے گزار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، جو موقع دینا تھا، جو مہلت ملنی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکی تھی، اب جو ہے موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے، اس وقت مہلت چاہتا ہے، مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بس یہ اپنی زبان سے ایک کلمہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے سامنے تو جہنم ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ زندگی غنیمت جانیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کیجئے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت اور یہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس لیے عطا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی فرما برداری کر کے اپنی آخرت کو بنانا چاہتا ہے، اپنی اخروی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے رب کو راضی کرنے میں اپنی اس زندگی کو بتانا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، مومن کا جب مرنے کا وقت ہوتا ہے، ہم جو ہے صرف اس کے جسم کو کفناتے ہیں، ہم اس کے جسم کو کفن لاتے ہیں، کفناتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے جو ہے جنت کا کفن لے کر آتے ہیں اور مومن کی روح کو جو ہے اس جنت کے کفن میں جو ہے کفنا کر کے لے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب موت کا وقت ہوتا ہے، موت کے وقت جو ہے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور شیطان بھی اس وقت حاضر رہتا ہے۔ شیطان اور جو ہے فرشتے ملائکہ سکرت کے وقت میں جو ہے انسان کے سامنے حاضر رہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے اپنے موت کے وقت، سکرت کی حالت کے وقت کہتے ہیں کہ جو ہے میں اپنے سامنے ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ہاں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، وہ نہ چہرے کسی انسان کے ہیں اور نہ ہی وہ جنوں کے چہرے ہیں۔ لہٰذا جو ہے موت کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح موت کے وقت جو ہے شیطان بھی اس وقت وہاں جو ہے حاضر رہتا ہے۔ شیطان بھی جو ہے انسان کو بہکانے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے قانون کو ہم سے زیادہ شیطان جانتا ہے۔ شیطان ہم سے زیادہ اللہ کے قانون کو جانتا ہے۔ جیسے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما الاعمال بالخواتم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ خاتمہ اگر اچھا ہے تو اس کی بعد والی زندگی اچھی ہوگی، اور اگر خاتمہ برا ہے بعد والی زندگی بھی اس کے لیے اتنی کٹھن ہوگی۔ اس لیے شیطان وہاں حاضر رہتا ہے، وہاں حاضر رہ کر انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے اللہ شیطان کی حاضری سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، موت کا وقت ہے، سکرت کی حالت ہے، اس وقت لوگ جو ہے انہیں کلمے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں، لا لا لا، یہی جملہ ادا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں۔ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ارے اتنے بڑے امام، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے، کیا حالت ہے؟ جیسے ہی افاقہ آتا ہے، ہوش میں آتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ جب تم کلمے کی تلقین کر رہے تھے میرے سامنے شیطان تھا جو مجھے شرک کی تلقین کر رہا تھا، میں تمہارا جواب نہیں بلکہ شیطان کا جواب دے رہا تھا کہ تم شرک کرو، تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا نہیں نہیں نہیں۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ انسان جب دنیا سے وفات پانے کا وقت ہوتا ہے، سکرت کی حالت میں ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ لہٰذا موت کے وقت جو ہے شیطان کی حاضری سے اللہ رب العالمین سے جو ہے پناہ مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اعوذ بک من ان يتخبطنی الشیطان عند الموت،
اے اللہ موت کے وقت شیطان کے بہکاوے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیشہ جو ہے انسان چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے اس دعا کا اہتمام کریں۔ میرے محترم بھائیوں حضرات، مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی موت دیتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی میں ساری زندگی نیکیاں کر کے اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی بسر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جو ہے اچھی موت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا استعملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے حوالے سے خیر کا معاملہ چاہتا ہے اللہ اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی استعملہ کا یہ معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے استعمال کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ جو ہے موت سے پہلے اسے کسی نیک کام کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ موت سے پہلے نیکی کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مرنے سے 1 منٹ پہلے کوئی اچھا کیا، کوئی نیکی کیا، نہیں، مرنے سے ہو سکتا ہے کبھی 2 دن پہلے اچھا کام کیا ہو، کبھی ہفتہ پہلے اچھا کام کیا ہو، نیکی کیا ہو، مہینے پہلے کوئی نیک کام کیا ہو، یا سال پہلے کوئی نیک کام کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو مرنے سے پہلے کوئی اچھے کام کرواتا ہے، نیکی کے کام کرواتا ہے۔ اس طرح جو ہے اچھی موت کی علامت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نزاع کی حالت میں، سکرت کی حالت میں ہیں۔ کب ان کا انتقال ہو رہا ہے؟ انتقال کے وقت ان کی حالت کیا ہے؟ انتقال کے وقت سورۃ القمر کے آخری 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر، کہہ رہے ہیں کہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، اللہ کی بنائی ہوئی نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ رب العالمین کے سامنے بلند و بالا مقامات میں ہوں گے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں فوراً جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مومنوں کو جو ہے برا خاتمہ نہیں عطا کرتا، لہٰذا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور مرنے والے کو چاہیے کہ موت سے قبل وصیت کرنا چاہیے۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور پر وصیت مال و دولت کی جاتی ہے، توحید کی، ایمان پر ثابت قدمی کی جو ہے بہت کم لوگ جو ہے اس طرح کی وصیت کرتے ہوں گے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے جو ہے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیوی بچوں کو جو ہے توحید کی وصیت کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ جب اللہ تبارک و تعالی یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اس دنیا سے اٹھا رہا تھا، موت کا وقت تھا، تو انہوں نے اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ میرے اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام کے تمام کہتے ہیں اے ابا جان، میرے اور آپ کے رب کی ہم عبادت کریں گے۔ اس طرح اپنی اولاد کو جو ہے توحید کی نصیحت کرو، وصیت کرو مرنے سے پہلے کہ جس طرح تم اب تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، میرے رہنے یا نہ رہیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہنا، اس طرح کی وصیت جو ہے کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے ایک وصیت یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو ہے انسان پتہ نہیں کب مرنے والا ہے، کب اس کی آنکھیں بند ہونے والی ہیں، معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ معافی کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے لوگوں سے۔ معافی چاہنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں۔ ہاں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہو یا کسی قسم کی جو ہے زبردستی ہم نے کیا ہے، ہم انسان ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری طرف سے کسی کو جو ہے کچھ جو ہے ظلم نہ ہوا ہو یا غلطی نہیں ہوئی ہو۔ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہر انسان سے ظلم ہو جاتا ہے، لہٰذا معافی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ سے بھی معافی مانگے کہ اے اللہ تیرا حق جیسے ادا کرنا تھا میرے سے ویسا حق ادا نہ ہو پایا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو میری نیکیوں کو قبول فرما۔ اور اسی طرح مخلوق سے بھی معافی مانگنا چاہیے کہ اگر میری طرف سے کوئی زبردستی ہوئی ہو تو مجھے جو ہے معاف کر دینا، اس طرح سے جو ہے معافی مانگنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیا اللہ کے نبی بھی کبھی کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ
اے اللہ حد نافذ کرنے میں، حق کے ساتھ کوئی چوری کیا، کوئی زنا کیا، تو اس کی جو اسلامی سزا ہے وہ اسلامی سزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر نافذ کیا، اس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں اے اللہ میں نے جو ہے کسی کو غصہ کیا، میں نے جو ہے کسی کو ڈانٹا، میں نے کسی کو جو ہے رجم کیا ہے، اے اللہ اس کے بدلے تو اسے اپنے قریب کر لے، اے اللہ تیرا تقرب اس بندے کو ہو جسے میں نے ڈانٹا ہے، جسے میں نے غصہ کیا ہے، یا جس پر میں نے جو ہے حد جاری کیا ہے، یہ تمام چیزیں اے اللہ تیرے تقرب کا ذریعہ ہو۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کے حق میں جو ہے دعا فرمائے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، مرنے والے کو چاہیے کہ جو ہے اللہ کے پاس جا رہا ہے، ارحم الراحمین اللہ رب العالمین کے پاس، رحمان کے پاس جا رہا ہے، حسن ظن لے کر کے جائے، اچھا گمان لے کر کے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن لے کر کے جائے۔ انسان ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کرنا ہے اے اللہ میں خطا کار ضرور ہوں، اے اللہ میں گنہگار ضرور ہوں، لیکن تو بھی ارحم الراحمین ہے، تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اللہ کے ساتھ حسن ظن لے کر کے جانا ہے، اے اللہ تو میری غلطیوں کو معاف ضرور کرے گا اور تو اپنی جو ہے جنت میں مجھے ضرور داخلہ دے گا۔ ایک صحابی جو ہے آخری وقت میں ہوتے ہیں، ہاں سکرت کی حالت ہوتی ہے، آخری سانسیں لے رہے ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کیفیت ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ملی جلی کیفیت کو اب میں پا رہا ہوں، دو ملی جلی کیفیت کا مجھے احساس ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو جو ہے مجھے میرے گناہوں کا ڈر ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین سے میں امید لگایا ہوا ہوں، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اور میرے گناہوں کا خوف بھی مجھے جو ہے ستا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کیفیت کے ساتھ انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمت میں اسے شامل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی جنت میں داخلہ دے دیتا ہے۔ ایسی کیفیت ہونی چاہیے، اب ہم کو ہمارے گناہوں کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی جو ہے امید بھی ہونا چاہیے۔ اور آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم بھائیوں، انسان جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوتا ہے، سکرت کی حالت جب ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اسے کلمے کی تلقین کریں، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ سکرت کی حالت میں دیکھتے ہوئے انسان کو ہم جو ہے اسے کلمے کی تلقین کریں، اس کے سامنے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہیں، ہم اپنی زبان سے جو ادا کرتے ہیں اس کو سن کر کے وہ بھی اپنی زبان سے آخر میں جو ہے لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیتا ہے، یہ حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اگر انسان کی زبان سے آخری کلمہ اگر لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ انسان جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، ہر ایک کو موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے، کبھی جو ہے موت سے غافل ہو کر نہیں رہنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، یہاں سے جو ہے رخصت ہونا ہے۔ کتنوں کو ہم دیکھتے ہیں کبھی جو ہے بچپنے میں انتقال کر جاتے ہیں، جوانی کے عین مرحلے میں انتقال کر جاتے ہیں، اور کبھی اپنی زندگی پانے کے بعد بڑھاپے کے مرحلے کو پانے کے بعد جو ہے مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں۔ لیکن تو معلوم یہ ہوا کہ آخری مرحلہ موت ہے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے۔ لیکن ہم جو ہے یہ عارضی دنیا، یہ عارضی زندگی 50 سالہ 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی کے لیے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کو بھلا دیتے ہیں۔ عقل مند انسان وہ نہیں ہے، متقی انسان وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ حشر کے اندر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو،
دیکھو کہ کل کے لیے تم نے کیا توشہ بھیجا ہے، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے ہو تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو اور آنے والی نسل کو جو ہے حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور ہماری زبانوں سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہم کو زندہ رکھا ہے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔